پچھلی جو 12 روزہ جنگ تھی اس کے دوران بھی ایران نے 14 گھنٹے کے بعد ریٹیلیٹ کی. یہ خود کسی کارنامے سے کم نہیں ہے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ ان کو کئی دن لگے ہوں. یہ جو جنگ ہے اس میں کافی بہتری آئی ہے, لیکن خود 14 گھنٹے بعد ریٹیلیٹ کرنا یہ بھی بہت بڑا کارنامہ تھا. صرف مسئلہ اس میں یہ تھا کہ جو پہلا نریٹو جو جنگ میں بنتا ہے وہ اس کے حق میں بنتا ہے جو پہلا وار کرتا ہے. بہرحال اسرائیل نے امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ پہلا وار کیا 12 روزہ جنگ میں, جون کی جو جنگ تھی, تو پہلا نیریٹو ان کے حق میں بنا, اور ساتھ ساتھ جو ایک شوق ایران کے اندر ایجاد ہوا یہ ان کے حق میں جا رہا تھا. تو 14 گھنٹے کی تاخیر ہوئی, 14 گھنٹے میں جواب دینا, ریٹیلیٹ کرنا بہت بڑا کارنامہ ہے, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوا تھا کہ دو حوالوں سے پھر ایران کو کافی نقصان ہوا. ایک نیریٹو کے حوالے سے, دوسرا جو بڑا شوق تھا. اس دفعہ انہوں نے جو بہت یہ بہتری لائے ہیں, 3 گھنٹے کے اندر ہی انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے. اس سے یہ ہوا کہ ایک ایران کے اندر ایک عظیم صدمہ جو رہبر شہید کی شہادت کے باعث ہوا تھا, اور جو پہلا نیریٹو ایک امریکہ بنا رہا تھا میڈیا پہ کہ ہم نے ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کو ہم نے شہید کر دیا, ان کو لوکیٹ کر دیا, ہم نے شہید کر دیا ہے. تو 3 گھنٹے کے اندر ریٹیلیٹ کرنا یہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ آپ نیریٹو واپس چھین لیتے ہیں, اور آپ کی عوام, آپ کے فورسز اور آپ کے جو لڑنے والے ہیں وہ شوق کی حالت سے نکل گئے ہیں اور وہ بھی ریٹیلیٹ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے کافی ایران نے یہ وہی کام ہوا ہے کہ رہبر شہید نے شہادت سے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ مردم اب اوس خواہاں شو, کہ مردم جو ہے ان کی بعثت ہوگی, اور مردم ابھی نکلے ہیں. یعنی یہاں اس وقت لوگ نکلے ہیں جنہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ جو ہے محاذ جنگ سنبھالیں, ہم یہ جو باہے والا محاذ ہے اس کو ہم سنبھالیں گے. جی بالکل. تو اسی طرح ایک اور فیکٹر جو بڑا اہم تھا یہ کہ جو جون کی جو جنگ تھی 12 روزہ, اس میں ایران کو کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا. کیونکہ بہرحال آپ کی جو جنگی اسٹریٹجی ہوتی ہے یا آپ کے جو ملٹری اکوپمنٹ ہوتے ہیں, ان کے جو میزائلز تھے, ان کے جو ڈرونز تھے, بہرحال انہوں نے ملٹری ڈرلز کے دوران ان کی آزمائش کی تھی, ان کو چیک کیا تھا کہ لیکن اصل امتحان کب ہوتا ہے, وہ اصل جنگ کے دوران ہوتا ہے. تو جنگ کے دوران 12 روزہ جنگ کے دوران ان کو کافی اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا. کسی چیز کی مشق کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, یعنی کوئی اعصاب کا آپ کا مسئلہ نہیں ہوتا. حقیقی جنگ ہوتی ہے اس وقت آپ کو ٹینشن ہوتی ہے, یعنی اگر نشانہ آپ کا خطا ہو جائے تو اس سے مسائل ہو جاتے ہیں. جی بالکل. تو 12 روزہ جنگ کی ایک بہت بڑی برکت اور ایک بڑا فائدہ جو ان کو ہوا, ان کو سمجھ آ گیا کہ ہماری اسٹریٹجی میں کہاں پر لیپس ہے. ہم جو ہمارے پاس جو میزائلز ہیں, جو ڈرونز ہیں, یا ہمارے پاس جو میزائل بیسز ہیں, اور جو میزائل لانچ کرنے کے لیے ہم جو طریقہ جو ٹیکٹک اپناتے ہیں اس میں کہاں پر خامیاں ہیں. تو اس تجربے کو استفادہ کرتے ہوئے, اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اس جنگ میں کافی الحمدللہ بہتری دکھائی. اور یہاں پر میں ایک نقطہ یہاں پر ضرور وہ ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ پچھلی جب 12 روزہ جنگ ہوئی اور وہاں پہ جب سیز فائر کیا گیا تو کافی ایران کے چاہنے والے اور جبہہ مزاحمت کے چاہنے والے وہ پریشان ہو گئے تھے کہ ایران کو نہیں سیز فائر نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن ابھی جا کر ہم یہ سمجھ گئے کہ رہبر شہید کی جو حکمت عملی تھی اور ان کے جو کمانڈرز, ان کے مشاور, انہوں نے جو مشورہ صحیح دیا تھا کہ ہمیں جنگ بندی قبول کرنی چاہیے, یہاں آ کے ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے کہ ایران کو 8 مہینے کے دوران بھرپور تیاری کا موقع ملا, اپنی غلطیاں اصلاح کرنے کا موقع. بالکل ایسی ہے.